یہ جو تبلیغی جماعت آج کل میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہے اور میڈیا والوں کو روٹی کمانے کا ایک بہت اچھا سستا سا ذریعہ مل گیا ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ خوب اپنی روٹیاں سیک رہے ہیں اور اپنا ٹائم پاس کر رہے ہیں کہ تبلیغی جماعت کی وجہ سے کرونا پھیل رہا ہے۔ اول تو میرے بھائیو سمجھنے کی بات ہے کہ اگر کرونا پھیلانا انسانوں کے بس کی بات ہوتی اور بالخصوص مسلمانوں کے قبضے میں ہوتی تو مسلمان اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ مظلوم ہیں۔ یہ مسلمان اگر ان کے ہاتھوں میں کرونا اختیار ہوتا اور اس کو یہ پھیلا سکتے تو جتنے ظالم حکومت کر رہے ہیں، اور ظالم چاہے دنیا میں کسی بھی ملک میں ہو، اور جتنے ظالم افراد مسلمانوں کو تکلیف دے رہے ہیں، یہ سارے کے سارے جا کے ان سے لپٹ جاتے، چمٹ جاتے اور سب کو جہنم میں پہنچا دیتے۔ لیکن ان عقل کے پجاریوں کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بلا ہے، اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی ایک مخلوق ہے، جند من جنود اللہ ہے، جو آنکھوں سے دکھ بھی نہیں رہا، اور ہمیں اوقات دکھانے کے لیے آیا ہے کہ سارے لشکر ایک طرف، ساری فوج ایک طرف، سارے ہتھیار ایک طرف، سارے نیوکلر پاور ایک طرف، سارا منی پاور ایک طرف، مسل پاور ایک طرف، اور ایک طرف یہ کمزور سی ایک مخلوق ہے جس سے انسان سارے کے سارے پوری دنیا پریشان ہے، پوری دنیا مقید ہو کر رہی ہے۔ تو دعوت و تبلیغ کی جو محنت ہے اس میں کیا محنت ہے؟ دین سکھانا، لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا، آخرت کے عقیدے کو مضبوط کرنا، دنیا میں آئے ہیں، دنیا سے واپس جانا ہے، جینے کے بعد مرنا ہے، اور مرنے کے بعد پھر دوبارہ پیدا ہونا ہے، اور جو کچھ اعمال کیے ہیں اس کا اللہ کے ہاں حساب کتاب دینا ہے۔ یہ عقیدہ مضبوط کرنا ان کا کام ہے۔ لہٰذا نہ جانے کتنے پولیس کے بڑے بڑے حکمراں وہ مرکز نظام الدین پہنچے اور اس طرح بڑے بڑے دعوت کے کام کرنے والوں سے ملے ماضی میں، اور انہوں نے پوچھا کہ جن چوروں کو ہمارے ڈنڈے چوری سے باز نہ رکھ سکے اور جن شرابیوں کو ہمارا قانون شراب سے باز نہ رکھ سکا، آج وہ صاف ستھرے شہری بن کر زندگی گزار رہے ہیں، آخر تمہارے پاس کون سی جادو کی چھڑی ہے؟ اللہ رب العزت نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں جو دین دیا ہے اس کے جو بنیادی عقیدے ہیں یہ ان کا کمال ہے۔ اللہ کے دیکھنے کا تصور، ان اللہ معی، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب انسان کے دل میں یہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ تنہائیوں میں، جلوتوں میں، خلوتوں میں جب زندگی گزارتا ہے تو اس کا قلم خطا نہیں کرتا، اس کی زبان جھوٹی گواہی نہیں دیتی، اس کا قلم کا انصاف نہیں بکتا، اس کا ترازو نہیں بکتا، اس کا ترازو غلط نہیں تولتا، اس کا قلم غلط فیصلے نہیں کرتا۔ اور جب اللہ کے دیکھنے کا تصور ہی نہیں ہے، اللہ کے سامنے جواب دہی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، اور مرنے کے بعد پیدا ہونے کا تصور ہی نہیں ہے، جب تصور ہی غلط ہے اور عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے، عقیدے بگڑ گئے ہیں، تو بگاڑ تو پھر آنے والا ہے۔ یہ تو پھر ایسے ہی ہے کہ بابر پیش کوش دنیا دوبارہ نیست، کہ مزے کر لو، دنیا دوبارہ تھوڑی آئے گی، اس لیے جو کچھ کرنا ہے، جو کچھ لوٹنا ہے، جو کچھ مزے کرنے ہیں اس دنیا میں مزے کر لو، اگلے جنم میں دیکھا جائے۔